الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ تزکیہ حیوان یعنی حیوان کا پاکیزہ ہونا، حیوان کا مزکہ ہونا، حیوان کا ذبح شرعی ہونا۔ تزکیہ حیوان دو علامتوں کے ذریعے سے روایت میں دکھایا گیا ہے۔ ایک کا نام ہے خون اچھل کر کے باہر نکلنا، دوسری روایت میں دکھایا گیا کہ حیوان ذبح ہونے کے بعد ہاتھ پیر مارنے کا حرکت کرے۔ مقتضی جمع روایات یہ ہے کہ خالی اگر خون اچھل کر کے باہر نکل جائے تو صرف خون کا نکلنا ہی کافی ہے تزکیہ حیوان کے۔ اور کچھ روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ تزکیہ کے وجود کے لیے حیوان ذبیحہ کا حرکت کرنا اور ہاتھ پیر کا مارنا ہے۔ چونکہ روایات میں دونوں چیزیں آ چکی ہے، اس لیے علماء کے درمیان یہ شرط اختلافی اس جہت سے بن گیا ہے کہ خالی دو میں سے ایک چیز کافی ہے یا صرف خون کا نکل جانا یہی کفایت کرتا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو تو کافی ہے، یعنی خون نکلنا خالی کافی ہو یا خالی حرکت کرنا کافی ہو، یعنی صرف روایات کے اندر، چونکہ روایات کے اندر مختلف چیزیں ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں صرف خون کا نکلنا وہ کافی ہے، بس حرکت وہ اس کے ضمن میں وجود میں آتی، وہ آئے یا نہ آئے، خون کا نکلنا اصل معیار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حیوان تزکیہ ہو جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ذبیحہ حیوان حلال کو کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ اس پر علی الفرض تزکیہ ہو چکا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ تھا کہ تزکیہ تو ہو چکا، لیکن تزکیہ ہونے کے باوجود کچھ خون باہر نکلنے کے بعد حیوان نے خون نکلنے کے درمیان سانس لیا اور خون جو باہر نکل رہا تھا وہ اندر چلا گیا۔ حیوان ہو گیا حلال، لیکن اس کے باوجود خون چونکہ اندر چلا گیا ہے تو اندر کا خون اس کے پاک ہونے کی دلیل نہیں بنے گا۔ حیوان کے حلال ہونے سے خون جو اندر کا ہے اس کے پاک ہونے کی دلیل نہیں بنے گا۔ وہ خون جو اندر چلا گیا ہے، وہ خون کے اندر جانے کے نتیجے میں جو باہر نکل کر کے نجس خون تھا وہ اندر چلا گیا، تو پاک اور نجس دونوں خون مل گئے، اندر کا خون بھی نجس ہو جائے گا۔ اس لیے اندر کے خون کے پاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ حیوان کے کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ خون کچھ تو نکلا ہے اور ساتھ ساتھ حیوان نے حرکت بھی کی ہے، اس لیے وہ حلال تو ہو گیا ہے۔
لیکن خون واپس چونکہ چلا گیا اس لیے اس کے خون کے اندر کے حصے میں نجاست پہنچ گئی ہے اور اس کی وجہ سے سارا خون نجس ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس اندر کے خون کے پاک ہونے کی سب سے معتبر دلیل سیرت متشرعہ تھی، اور سیرت متشرعہ صرف اس خون پر جاری ہے کہ جو خون پورا کا پورا باہر نکل جائے اور اس کے بعد اندر کا خون باقی رہ جائے تو اندر کے خون کو پاک مانا ہے۔ سیرت متشرعہ اس پر قائم نہیں ہے کہ وہ باہر نکلنے والا خون بھی اندر چلا جائے تو اس وقت اندر کے خون کو پاک مانے، اس پر کوئی سیرت قائم نہیں ہے، اس پر تو کوئی سیرت قائم نہیں ہے۔ سیرت اس پر قائم ہے کہ جو خون باہر نکل جائے پھر جو اندر رہ جاتا ہے اس پر سیرت متشرعین نے شریعت پر عمل کرنے والوں کی سیرت کے اندر کے خون کو پاک مانتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ خون پلٹ کر کے سانس لینے کے نتیجے میں یا گردن کو اوپر لٹکانے کے نتیجے میں خون واپس چلے جاتا ہے تھوڑا سا، تو اس کے نتیجے کے اندر اب وہ نجس و پاک خون مخلوط ہو گیا تو اندر کا خون بھی نجس ہونا چاہیے۔ اس لیے اس پر کوئی سیرت قائم نہیں ہے کہ اس کو اندر کا خون ہونے کی وجہ سے اس کو بھی پاک مانے۔ اس لیے کہ سیرت قائم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو خون اندر سانس لے کر بکرا دوبارہ خون کو اندر لے جائے یہ نادر الوقوع واقعہ ہے، یعنی بہت کم شاذ و نادر سب پیش آتا ہے، اور وہاں پر جو ہے سیرت مسلمین مشہور اور عادی واقعات کے اندر سیرت متشرعات شمار کے، نادر واقعات کے اندر سیرت متشرعہ قائم نہیں ہوا کرتی۔ یہ نادر واقعہ کہ کبھی کبھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک دم خون باہر نکلا، اس بکرے نے ایک دم اچانک سے خوف کے مارے اندر سانس لیا اور اس کے اندر خون جو اندر چلا گیا۔ یہ نادر الوقوع واقعہ ہے، کبھی کبھی کسی جگہ شاید پیش آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اصلا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنا نادر ہے کہ بعض لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنا نادر ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نادر الوقوع۔ اور نادر الوقوع واقعات کے اندر سیرت متشرعہ قائم نہیں ہوا کرتی ہے، سیرت متشرعہ عام عادی واقعات پر قائم ہوا کرتی ہے۔ عام عادی واقعات کے جب بکرے کو ذبح کریں گے تو بکرے کو ذبح کرنے کے بعد جتنا عادی خون باہر نکلنا ہے خون نکل چکا ہو تو پھر اندر کا جو خون ہے اس کو پاک مانا جائے۔ یہ تو تھی گفتگو اس وقت کہ جب انسان بکرے کی حالت کا علم رکھتا ہو کہ بکرے نے سانس لے کر اندر خون کو پھر اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور خون جو ہے پھر اندر چلا گیا، یہ جب علم ہو تب کی اب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اندر کا خون بھی نجس ہو جائے گا، اگرچہ کہ حیوان جو ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ حیوان میں خون باہر نکل بھی چکا ہے اور حیوان کے ہاتھ پیر بھی ہل رہے ہیں اور حرکت کر رہا ہے، اس لیے دونوں علامتیں موجود ہیں، اس لیے کھانا حلال ہوگا۔ اس خون کی بات کریں کہ خون جو ہے پاک نہیں رہے گا، اندر والا خون جو ہے اس کے اندر باہر والا خون بھی اندر چلا گیا ہے، اس لیے وہ نجس شمار ہوگا۔ اور نجس کیوں شمار ہوگا؟ کیونکہ اصل در عموم خون یہ ایک نجس ہے، اس قانون کی بنیاد پر یہ خون مشکوک ہونے کے بعد اس عموم کے دائرے میں شامل ہو کر نجس مانا جائے گا۔ ہاں مگر یہ کہ عموم خون کو نجس نہ ماننے کی صورت میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ عمومی قاعدہ خون کے نجس پہ ہونے کا نہیں مانتے، اس لیے کہ بعض خون نجس ہوا کرتے بعض خون پاک ہوا کرتے، ہم نے عموم خون کو نجس نہیں مانا، تو پھر مشکوک خون ہونے کے نتیجے کے اندر مشکوک کی بنیاد پر اس کو ہم مشکوک ہے کہ آیا وہ نجس ہے یا نہیں، اس بنیاد پر اصالت و طہارت و قاعدہ طہارت جاری کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس عمومی نجس کا قانون ہے۔ یہ تو تھی بات اس وقت کہ جب ہم خون کو یقین رکھتے ہیں
کہ سانس لینے کی وجہ سے باہر نکلنے والا اچھل کر خون اندر چلا گیا ہے، تب یہ اندر کا خون نجس ہو جائے۔ اما اگر ہمیں شک ہو کہ بکرے نے سانس لینے کی وجہ سے اندر باہر نکلنے والا خون اچھل کر کے اندر کی طرف گیا ہے یا نہیں گیا، یا بکرے کی گردن کو اوپر لٹکانے کی وجہ سے باہر نکلنے والا خون اندر کی طرف گیا ہے یا نہیں گیا ہے۔ شک کی صورت میں کیا کریں؟ شک کی صورت میں ہمیں شک پڑتا ہے کہ آیا اندر خون گیا بھی ہے یا اندر خون گیا نہیں ہے۔ جب شک کرتے ہیں تو شک کے اندر جو ہے اصل عدم ہے، اصل عدم یعنی اصل یہ کہ خون اندر نہیں گیا ہے۔ جب نہیں گیا تو اندر کے خون کو شک کی صورت میں پاک ہی مانیں گے۔ اس لیے یہ عدم کا قانون اتنی زیادہ جگہوں پر انسان کے کام آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو زندگی گزارنا آسان ہو گئی، ورنہ اگر ہم ہر جگہ پر احتیاط کرتے پھریں تو انسان کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ ایک اسر و حرج جو اختلال نظام کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے جب تک شک ہے، شک کی پرواہ نہیں کریں گے، کہیں گے انشاءاللہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انشاءاللہ عدم جاری ہوگا، انشاءاللہ استصحاب عدم بھی ہے، عدم نجاست بھی ہے، اصل عدم نجاست، اور ساتھ ساتھ اصل برات بھی ہے۔ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بس اس بنیاد پر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس خون کے سلسلے میں کہ جس کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا باہر اچھل کے نکلنے والا خون اندر گیا ہے یا نہیں گیا۔ آپ کو یہاں آنا پڑے گا، آپ شروع سے یہیں بیٹھ جائے گا۔ جی کیا شامل ہوتی؟ نہیں، روح خون کے روح ایک معنوی چیز ہے۔ ہاں، روح ایک معنوی چیز ہے، روح ایک امر معنوی ہے، اس کا جسم و جسمانیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کا کمال ہے۔ ایک معنوی چیز کو مادی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ عارضی طور پر ایک ساتھ ملی ہوئی ہے، وَإِلَّا دونوں کا کوئی آپس میں ملاپ نہیں ہے۔ جسم الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، روح معنوی چیز ہے، معنوی چیز کو جسمانی چیز سے نہیں ملانا ہے کبھی، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ روح اس کا کوئی جسم نہیں ہے، ایک شیء امر لطیف ہے۔ اور قرآن کی آیت کے مطلب جو ہے سوال کیا تھا کافروں نے کہ روح کیا چیز ہے، تو پیغمبر سے جو ہے اسی آیت کے اندر جو سورہ کاف کے اندر ہے، جیسا سورہ کاف مشرکین مکہ نے جو ہے وہ 4 سوالات لا کر کے جو ہے اہل کتاب سے لا کر کے پیش کیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی آیت بھی ہے، قل الروح من امر ربی، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ روح اللہ کا ایک امر ہے، یعنی یہ چیز اتنی گہری ہے کہ عام آدمی کی عقل میں ہی نہیں آئے گی، یعنی ایسی معنوی چیز ہے۔ اجمالی جواب دیا، وہ حقیقی جواب تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ انسان کی عقل کی رسائی سے بہت دور ہے، یعنی روح انسان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کا ایک امر ربی ہے، اپنے پروردگار کا ایک امر، اس کا نام جو ہے روح ہے۔ وہاں پر جو قرآن کا جو جواب تھا وہی تھا۔ تو روح الگ چیز ہے، جسم الگ چیز ہے۔ روح جب نکل جاتی ہے تو اس کے نتیجے جسم جو ہے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، روح ہی جسم کو چلا رہی ہوتی ہے۔ موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو روح نکالے گا، نہیں اللہ چاہے تو روح بالکل خون نہ ہو پھر بھی اللہ روح باقی رکھ سکتا ہے۔ ہاں
خون کی وجہ سے نہیں ہے، روح نکلنے کی وجہ سے انسان کی موت ہوتی ہے۔ روح اللہ، ہاں روح اگر اللہ چاہے تو باقی رکھ، جتنا بھی خون نکلے اللہ چاہے تو روح باقی رکھ سکتا ہے انسان۔ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ایسے کہ اتنا زیادہ شدید زخمی ہوگا کہ مرنے کے قریب ہی ہے، لیکن وہ زندہ ہو کر کے آ جاتا ہے کب سے۔ اور جو آدمی بالکل زندہ ہے اور بالکل اس کی کوئی توقع نہیں، وہ مر جاتا ہے نہیں۔ جو چھوٹا سا واقعہ عرض کریں، وہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اب، لیکن کیا کرے، سمجھانے کی بات ہے۔ روح جسم نہیں رکھتی، بالکل جسم و جسمانیت دونوں سے آ رہی ہے، دونوں سے خالی ہے۔ جیسے علم کی کوئی ہے، علم کوئی جسم رکھتا ہے نہیں، علم ایک معنوی چیز ہے۔ وہ سیل ہو جائے تو علم نہیں ہے نا، ہمارے علم ایک معنوی چیز ہے نا، ہوا کا جسم ہے لیکن روح کا جسم نہیں ہے، روح اور علم کا جسم نہیں ہے۔ ہوا، روح کو آپ نے دیکھا ہے، روح دیکھنے والی چیز نہیں ہے، دیکھنا بھی الگ چیز ہے لیکن اس کے جسم نہیں ہوگا۔ روح اگر دیکھ بھی لے تو جسم نہیں ہوگا اس کے۔ اس طرح فرشتوں کا بھی جسم نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ ارواح اس کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے لیکن خود روح نہیں ہوگی، جسم میں داخل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں فرشتوں کا بھی جسم نہیں ہے، روح کا بھی جسم نہیں ہے، علم کا بھی جسم نہیں ہے، معنوی چیزوں کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے، وہ الگ ہی چیز ہے، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ جو ہے انسان کو، وہ ایک معنوی چیز ہے کہ یہ جو دنیا آج کل چل رہی ہے، وہ بقول آغا مدرس کے کہ جو چاقو کے نیچے آ جائے وہ چیزوں کو مانتے ہیں، جو چاقو کے نیچے نہ آئے ان کو نہیں مانتے۔ چاقو کے نیچے آئے جسم و جسمانیت کو مانتے ہیں، روح چونکہ چاقو کے نیچے نہیں آتی، علم چونکہ چاقو کے نیچے نہیں آتا ہے، ملائکہ چونکہ چاقو، اس لیے اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں چاقو کے نیچے جو آ جائے وہ ہم مانتے ہیں، باقی چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو روح تو چاقو کے نیچے نہیں آتی لیکن اس کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تب وہ مر جاتا ہے، تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی روح کوئی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنا ایک الگ چیز ہے لیکن جسم و جسمانیت سے آ رہی ہے۔ جیسے حضرت جبرائیل جو ہے، جبرائیل امین حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے آئے تھے تو ایک انسانی شکل میں آئے تھے، حالانکہ فرشتوں کا جو ہے جسم نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا، یعنی حضرت جبرائیل جو ہے حضرت مریم کے پاس پہنچے تو بالکل انسانی شکل میں پہنچے تھے، لیکن بشرن سویہ بن کر جو ہے پہنچے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جسم نہیں رکھتے ہیں نا۔ خیر ایک یہ دوسری بحث ہو جائے گی جی، ہاں وہ پتہ نہیں کوئی اور چیز ہوگی بھائی۔ ہاں روح دیکھنا الگ مطلب ہے، مادی چیز ہونا الگ مطلب ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا سکتی لیکن اس کو جو ہے، جیسے حضرت جبرائیل اس کا جسم نہیں ہے لیکن جو ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے دیکھا اس کو، نہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معنوی چیز میں جسم نہیں ہے۔ صلی اللہ